السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی ہونے کے بعد جب گھر میں دو تین بچیاں لگاتار پیدا ہو جاتی ہیں تو ہسبینڈ اور وائف بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور تمنا کرنے لگتے ہیں کہ کاش اللہ ہمیں ایک وارث عطا فرما دیتا، ایک بیٹا عطا فرما دیتا۔ اور یہیں تک معاملہ نہیں ٹھہرتا ہے، بچیاں جب دو تین پیدا ہو جاتی ہیں گھر میں تو نند، ساس اور گھر کے جتنے بھی فرد ہوتے ہیں وہ طعنے بھی دینے لگتے ہیں بہو کو، اور اس چکر میں ہسبینڈ اور وائف منتیں مانگنے لگتے ہیں۔ بعض اوقات ڈھونگی پیروں اور باباؤں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، پیسہ ضائع ہو جاتا ہے اور وہ لوگ دلاسا دیتے رہتے ہیں، لیکن اخیر میں رزلٹ بالکل زیرو آتا ہے، کوئی اس کا بینیفٹ نہیں ملتا ہے۔ اگر آپ بھی اس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ بیٹا عطا فرمائے تو آپ کو اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج میں آپ کو ایک مجرب اور بہترین وظیفہ بتانے والا ہوں، اور یہ وظیفہ جو ہے بالکل آزمایا ہوا ہے، قرآن کی چھوٹی سی آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے نہ جانے کتنے جوڑے بہت خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں بیٹا عطا فرما دیا ہے۔ اور اسی دعا کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے بارگاہ میں کیا تھا، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کیا تھا۔ آپ سے محبت کے ساتھ یہی گزارش ہے کہ اس وظیفے کو آپ یقین کامل کے ساتھ کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ آپ کو ضرور بیٹا عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کون سی دعا کیا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کیا، ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک بخت بیٹا عطا فرما۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی جب دعا قبول ہوئی تو اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے خوشخبری دی، یعنی اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو تین خوشخبریاں دی۔ پہلی خوشخبری یہ کہ جو اولاد پیدا ہوگی وہ بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ دوسری خوشخبری یہ تھی کہ وہ بلوغیت کی منزل پر پہنچے گا، یعنی وہ بالغ ہوگا۔ اور تیسری خوشخبری یہ تھی کہ وہ بہت ہی ذہین، بہت ہی عقل مند بچہ ہوگا، یعنی کچھ دنوں کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ جیسا نیک بیٹا عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ تو آپ کو اس وظیفے کو پڑھنا اس طرح ہے کہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو 100 مرتبہ ربی حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم اس دعا کو پڑھنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت آپ کو ضرور بیٹا عطا فرمائے گا۔ اور قرآن کی ایک اور دعا ہے جس کو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کیا تھا، وہ یہ دعا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب تو مجھے تنہا مت چھوڑنا اور تو بہتر وارث ہے۔ اس دعا کو جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کیا تو اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں نیک پاکیزہ بیٹا عطا فرمایا۔ تو اس دعا کو بھی آپ کو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد میں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس کے بعد میں پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اور ایک چھوٹا سا وظیفہ یہ ہے الباری المصور، اس کو آپ کو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود شریف اور 333 بار الباری المصور کا ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد میں دودھ پر دم کرنا ہے اور اس دودھ کو میاں اور بیوی دونوں کو استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد میں ہم بستر ہوں میاں اور بیوی، انشاءاللہ عز و جل اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائے گا، یعنی بیٹے کی شکل میں اللہ رب العزت نعمت عطا فرمائے گا۔ آپ کو میں نے جو دعا بتائی ہے، جو وظیفہ میں نے بتایا ہے، آپ صدق دل سے یقین کامل کے ساتھ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر جائز تمنائیں مرادیں پوری ہوں۔